الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جب وہ برباد ہونے لگے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتا دینا ہمارے ذمے ہے اور ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. سورۃ اللیل کی ابتدائی 10 آیات مبارکہ میں رب کائنات نے کائنات کی مختلف مخلوقات اور ان کے نظام کو گواہ بنا کر یہ واضح کیا کہ انسانی کوششوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ان کی ان اخلاقیات کا نتیجہ بھی واضح کیا کہ نیکی، تقوی اور سخاوت اختیار کرنے اور دین کی تصدیق کرنے والوں کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آئندہ کی نعمتوں بھری زندگی بھی ان کے لیے تیار ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جبکہ بخل اور کنجوسی اختیار کرنے والوں، اللہ کے احکام سے بے پرواہی کرنے والوں، دین کی دشمنی کرنے والوں کو ہمیشہ کی مشکلات کا سامنا ہوگا. اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد آیت مبارکہ نمبر 11 سے سورہ مبارکہ کے آخر تک یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت و فراست عطا کی ہے، احساس و شعور کا خزانہ اس کے اندر رکھا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیاوی مال و دولت اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدے اور منصب کے نشے میں اس دھوکے میں نہ پڑے کہ دنیا کا یہ مال و متاع عزت کی چیز ہے اور دنیا کی یہ دولت اور عیش و عشرت اس کو کسی بھی ہلاکت، پریشانی اور تباہی سے بچا سکتی ہے یا عذاب الہی سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو نہ فرعون کو اس کی بادشاہت بچا سکی، نہ حامان کو اس کا عہدہ و منصب محفوظ رکھ سکا، اور نہ قارون کو اس کی دولت اور اس کے وسیع ذخیرے اس کے کام آ سکے. اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 11 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ جب ایسا شخص تباہی اور بربادی کے گڑھے پر پہنچے گا اس وقت اس کا مال ذرہ برابر بھی اس کے کچھ کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، زندگی میں بے شمار نعمتیں اسے عطا کی جاتی ہیں، مال و دولت، عزت و اکرام، عہدہ و منصب، لیکن وہ تمام چیزوں کو اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اللہ کی ہدایات اور تعلیمات سے بے پرواہ ہو کر ان میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ نہ اسے حقوق اللہ یاد رہتے ہیں اور نہ وہ حقوق العباد کا لحاظ رکھتا ہے. دنیا میں اس کا یہ مال و دولت اس کے بہت کام آ سکتا ہے، اسے آرام و راحت پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر اس مال کو اللہ کی راہ میں اس نے خرچ نہ کیا، غرباء و مساکین کی مدد نہ کی، تو قیامت کے دن یہ مال اس کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا. لیکن اگر اس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، معاشرے کے غرباء و مساکین کا خیال رکھا، ان کی مدد کی، تو یہی مال اسے جنت میں پہنچائے گا اور جنت کی عیش و آرام کی زندگی، راحتیں، نعمتیں اور بیش بہا خزائن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے حاصل ہو جائیں گے. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے تو صرف راہ دکھا دینا ہے. ہم بندے کو اپنے نبی اور وحی و کتاب کے ذریعے سے حق و باطل اور اچھا و برا واضح کر کے بتا دیتے ہیں. بندے کے سامنے دونوں راستے ہوتے ہیں. یہ اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ برائی کے راستے کو اختیار کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے، یا نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنی زندگی کو آسان اور قابل قدر بنا دیتا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اس حقیقت میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ آخرت اور دنیا دونوں ہی ہمارے قبضے میں ہیں. یہاں رب کائنات نے اپنی جلالت شان، اپنی طاقت، اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کو بیان کرتے ہوئے آخرت کا ذکر پہلے کیا
روز قیامت اور اس کے بعد اہل ایمان و تقوی کے لیے جنت اور جنت کی جن بیش بہا نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب اہل کفر و شرک اور سرکش اور گناہ گاروں کو جہنم اور اس کی سختیوں کی جو وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، کیا کسی کے قدرت و اختیار میں اتنا کچھ ہے کہ وہ اہل ایمان کو اتنی نعمتیں اور اہل کفر کو اتنی سخت سزائیں دے سکے؟ اگر کسی کے دل میں یہ شبہ ہو تو بڑے مختصر، جامع اور پرجلال انداز میں جواب دیا گیا کہ جس طرح دنیا میں تم زمین و آسمان یعنی خلاؤں اور فضاؤں کا نظام دیکھتے ہو اور اس بات کا مشاہدہ کرتے ہو کہ یہ نظام اللہ کے حکم، اس کی قدرت و اختیار ہی سے چل رہا ہے، اس زمین میں نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی طاقت و اقتدار میں کوئی اس کا ہمسر ہے، اسی طرح آخرت کی نعمتیں جن میں جنت کی تمام نعمتیں شامل ہیں وہ بھی، اور جہنم کا تمام نظام، اس کی سزا و عقاب کا پورا دستور جو ہے اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ سورۃ البروج میں ان دونوں باتوں کو واضح کر دیا گیا کہ اہل جنت کے لیے نعمتیں بنانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور اہل جہنم کی جو گرفت وہ بھی بہت شدید ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ کی قدرت و طاقت، اس کے اقتدار و اختیار کے حوالے سے نہ کسی دھوکے میں رہنا اور نہ ہی کبھی اس سے غافل ہونا اور نہ کبھی اس سے لاپرواہ ہونا۔ آیات مبارکہ نمبر 14 تا 16 میں اہل جہنم جس آگ میں جلیں گے اس کی ایک جھلک ان الفاظ میں دکھائی گئی، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اس آگ کی تخلیق کرنا، اس کو دہکانا اسی کے دست قدرت میں ہے۔ کیا وہ خالق دو جہاں جو 8,84,000 میل کے قطر کے سورج کے درمیان 2 کروڑ سینٹی گریڈ اور اس کے کناروں میں 1 کروڑ سینٹی گریڈ درجہ حرارت پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ جہنم کی آگ میں یہ درجہ حرارت یا اس سے بھی زیادہ درجہ حرارت پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اعاذنا اللہ من ھذا النار۔ اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ جو ہمیں اس آگ سے دور کرنے والے اور جنت کی نعمتوں کے قریب کرنے والے ہوں۔ اس آگ سے کون محفوظ رہے گا، اس کو آیات مبارکہ نمبر 17 سے ختم سورہ مبارکہ تک بیان کیا گیا، جس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔